بلکہ اپنے استاد اسحاق جہلوی جس نے کہا کہ منصب نبوت ہاں اس سے آگے بلکہ جو ختم نبوت کے دو ڈاکو حقیقی طور پر جو ختم نبوت کے ڈاکو ہیں ان کا دفاع اس کے نزدیک ہے. جب مرزا سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک اس پورے ورلڈ میں پوری دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے، پوری دنیا میں اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے، تو مرزا نے کیا کہا؟ تمام فرقوں میں کوئی ایک عالم دین ایسا بتا دیں جو مطلب باقی تمام سے بہتر ہو، مطلب آپ کے نزدیک وہ بہتر. آپ کو عزم ہو جائے گا؟ جی بالکل. جاوید احمد غامدی صاحب. ٹھیک ہے سر. موجودہ دور میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ میرے خیال ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب. آپ دیکھو وہ ختم نبوت کا ڈاکو، حدیث کا انکار کا ڈاکو، اور وہ شخص اسلام کے اور مسلمانوں کے اس قانون کا ڈاکو، کتاب و سنت کے قانون کی وجہ سے، کتاب و سنت کے دلائل کی بنیاد پر آئین پاکستان نے قادیانیوں کو کافر کہا، اور جاوید احمد غامدی ان کو کہتا ہے یہ قانون ہی غلط ہے، اور یہ کہتا ہے دنیا کا بدترین ظلم ہوا جو ان کو کافر قرار دے دیا گیا. جی سوال ہے کہ 1984 میں ضیاء الحق صاحب نے ایک آرڈیننس پاس کیا تھا جس کی وجہ سے احمدیوں کے لیے اپنا مذہب پریکٹس کرنا ناممکن ہو گیا. ہمارے علماء میں سے سوائے آپ کے کسی نے اس کی تردید نہیں کی. ہمارے علماء نے ظلم کے خلاف بولنا کیوں بند کر دیا؟ یہ تو علماء سے پوچھیے. میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ پرسیکیوشن ہوئی ہے، اس کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی انسان کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے. یہ پرسیکیوشن ہے. احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں. یعنی وہ عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے ان پر کفر کے فتوے کو کیا سمجھ رہا ہے؟ دنیا کا بدترین ظلم. اور پھر دیکھیں کیسی بدتمیزی ہے، کہہ رہا ہے میں ختم نبوت کی تحریک چلا رہا ہوں، اور جو اس کو غلط کہہ رہا ہے یہ اس کا شاگرد بن رہا ہے. اور یہ کہتا ہے میں اہل بیت کا مقدمہ لے کر آیا ہوں. کیا کہتا ہے؟ اہل بیت کا. اس غامدی کے نزدیک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اہل بیت نہیں. اہل بیت تو قرآن مجید کی صریح نص سے ثابت ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، اور وہ روایت سخت مجرور اور سخت ضعیف روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں لینے اور اس طرح کا واقعہ بیان کیا گیا. سر تمام فرقوں میں کوئی ایک عالم دین ایسا بتا دیں جو مطلب باقی تمام سے بہتر ہو، مطلب آپ کے نزدیک وہ بہتر. آپ کو عزم ہو جائے گا؟ جی بالکل. جاوید احمد غامدی صاحب. اس غامدی کے نزدیک سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا اہل بیت نہیں. اس غامدی کے نزدیک سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اہل بیت نہیں. اس غامدی کے نزدیک سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اہل بیت ہے ہی نہیں. جو واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ صرف آپ کی بیویاں اہل بیت ہیں، بیٹی، نواسے، آپ کے داماد اہل بیت نہیں، وہ اس کے نزدیک اس دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے. اور جو ختم نبوت کے عقیدے پر کفر جو انکار کرے، اس پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، یہ اس کو بدترین کیا سمجھتا ہے؟ ظلم سمجھتا ہے. تو جس کا ابا ایسا ہے تو پتر بھی تو پھر ایسا ہی ہوگا نا. اور دوسرا اسحاق جہلوی جو ختم نبوت کا ڈاکو ہے، اور اس نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ آج تک نبوت اس امت میں جاری ہے. قادیانی حضرات دا سب سے بڑا ہتھیار جدا مقابلہ کسی ملا کو نہیں، وہ ہوئی ہے کہ رسول کریم جو تسی آندے کہ آپ آخری نبی ہے، کہ آپ دی امت نبی بند ہو گئے. یہ رسول اللہ دی شان ہوئی ہے کہ گستاخی ہوئی. رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام دی نسل سے نبی جمن سے، ابراہیم علیہ السلام تو بعد رسول اللہ آگے نبی کرتے بند. نبی پاک دی امت دے پلے کی رہ گیا؟ پھر بہت خطرناک سوال ہے. ارے تو جان نہیں ہر کوئی چھڑا سکتا، میں ہی صرف چھڑا سکتا جنہیں شیخ ابن عربی نے پڑھیا تو دین سمجھا بھائی کوئی بندہ نہ کہے کہ نبوت بند ہے. اے خطرناک گل ہے. ایک کہو کہ منصب نبوت بند ہے، پوسٹنگ نہیں ہونی. ان کوئی اعلان نہیں کوئی شخص کر سکتا کہ میں نبی ہوں نہ لوگوں کو کہوں مینوں منو، یا اپنے بارے کہہ جڑا نہیں منتا وہ کافر ہے. اے گل نہیں، اے ختم. یہ کی ہے منصب نبوت، مگر ڈگری، مرتبہ، کمال سب موجود. امت فیض نہیں بند. یار نبوت دائما کرنا چاہیے. اس امت دے اندر بھی نبوت جاری ہے، اس امت دے اندر بھی نبوت جاری ہے.
تو ختم نبوت کا انکار تو کیا، اور مرزے نے صرف اس کو کہہ دیا یہ اتنا بڑا بلینڈر ہے، اگر ساری زندگی بھی اس کو صابن سے دھویا جائے تو یہ صاف نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے لیے میں نے بڑے سخت جملے بولے تھے کہ قیامت تک بھی صابن سے آپ اس داغ کو دھوتے رہے نا، یہ داغ دھل نہیں سکتا، یہ بہت خطرناک کام ان سے ہو گیا۔ واضح طور پر کافر کیوں نہیں کہتا؟ صحیح ہے۔ واضح طور پر اس کو کفر کیوں نہیں کہتا؟ جب اس نے ختم نبوت کا انکار کیا، صرف اس کو بلینڈر کہہ کے ختم کر دی بات۔ تو جب ابے دو جن سے تو علم لے رہا ہے اور جن کو تو دنیا کا بڑا عالم سمجھ رہا ہے اور شیخ الاسلام سمجھ رہا ہے، جب ابو ایسے کریں گے تو پتر بھی تو ایسے کرے گا نا۔ جی شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، تو بڑے اچھے انداز میں آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے عقیدہ ختم نبوت جو ہے اس کی وضاحت کی۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کہ جس میں ہم نے آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت جو ہے اس کے حوالے سے اسلامی پوائنٹ آف ویو کیا ہے وہ ہم نے پیش کیا، اور اسی طرح اس عقیدے کے اوپر جو حملہ آور لوگ ہیں اور پھر اسی طرح جو سہولت کار ہیں قادیانیوں کے یا ان کو سپورٹ کرنے والے جو لوگ ہیں اور اس عقیدے کا وہ حقیقت میں رد کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا بڑا ہی علمی طور پہ مفتی صاحب نے جواب جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ تو آج ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔